کریٹنگ جاب. آئی ٹیل یو ہمارے ملک میں یہ جو اتنی جاب مارکیٹ میں یوتھ آ رہی ہے نا, بیکاز ہماری پاپولیشن کی گروتھ جو ہے دنیا میں ون آف دا فاسٹسٹ ہے, اور یہ گروتھ سکیوڈ ہے. آپ کو پتا ہے سکیوڈ اس لیے ہے کہ غریب گھروں میں جو ایوریج فیملی سائز ہے وہ زیادہ ہے بنسبت امیر گھروں کے. سو جب غریب گھروں کے بچے زیادہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو دے آر مور ان نیڈ آف جابس. اور اس وقت دنیا کی کوئی کنٹری انڈسٹریلائزیشن پروسیس سے گزرنے کے بغیر نہیں بنی, ڈیولپ نہیں کی. یہ جو ایگزامپلز ہیں نا یو اے ای کی اور سنگاپور کی, یہ سٹی سٹیٹس ہیں, ادھر پاپولیشن کم ہوتی ہے. ادھر آپ انڈسٹریلائزیشن پروسیس سے گزرے بغیر بھی بن سکتے ہیں. آپ ٹوریزم کھول دیں, مالڈیز وغیرہ. پاکستان جب تک ایک انڈسٹریلائزیشن فیز سے نہیں گزرے گا, پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری نہیں بن سکے گا. اس کے اندر دیر آر ڈفرنس آف اوپینین ان ڈفرنٹ منسٹریز, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیشلی ہر کنٹری نے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکشن دی ہے. جب انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ پروٹیکشن آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں. ہاؤ کین وی کمپیٹ ایٹ دس اسٹیج ود دا والیومس of some big countries, with the power rates of those countries, with the markup rates of those countries, we cannot. So in order to develop our industry, ہمیں ان کو کچھ حد تک پروٹیکشن دینی پڑے گی. اوکے, اور ہمارا آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب اردوغان آئے ترکی میں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ دیر از ٹو مچ ریگولیشن ان ٹرکی. تو ان کا سلوگن تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج ٹرکی فرام اے ریگولیٹری اسٹیٹ ٹو اے ڈیولپمنٹل اسٹیٹ. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو کاروبار کو روکتے ہیں, آپ نے مثال دی تھی, کس نے مثال دی تھی کل, 29 ہماری ڈپارٹمنٹس ہے, ایک فیکٹری کو میں نہیں فیکٹری نہیں چلاتا. مطلب ہے کہ عذاب ہے. طاقت ان کے پاس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ چلتا کیا ہوا. تو پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا, اینڈ ہی از اے فرم بلیور آف دیٹ, ون ونڈو. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس بورڈ آف انویسٹمنٹ پڑا ہوا ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ اوریجنلی 30 سال پہلے جو آیا تھا وہ ون ونڈو کے لیے بنا تھا, نئے انویسٹرز کے لیے, کہ نیا انویسٹر آتا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے, سنگاپور جائیں, دبئی جائیں, جدھر بھی جائیں, آگے پیچھے ون ونڈو. آپ ایک جگہ جاتے ہیں اور سارے کام آپ کے ادھر ہو جاتے ہیں. ادھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین نہیں ملتی, یہ نہیں ملتا, وہ نہیں ملتا. سو جائنٹ لیپ کرنے کے لیے ہمیں کچھ یہ چیزیں کرنی پڑے گی. اینڈ پروسیس سٹارٹ ہو گیا. آئی مین دس ایئر ایٹ دس ٹائم we can say all those things. Last year at this time we could not, because inflation اتنی آئی تھی, market rates اتنے آئے تھے اور یہ سارا تھا. And I also want to make a suggestion, a proposal, جو ہم آپ کی انڈسٹریل پالیسی میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے لے کے آئیں, کہ کوئی بھی ادارہ کاروباری لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا وداؤٹ گوئنگ تھرو اے چیمبر اور سم کائنڈ آف اے باڈی. آئی تھنک نیب نے آلریڈی پروگرس کیا ہے, کوئی چیمبر کی میرے خیال کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے. یہ کسی ادارے کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ کاروباری ادارے میں جو لمیٹڈ کمپنی ہے کاروبار کی بیسس پہ بغیر ایک چیمبر کے ساتھ کنسلٹ کیے اس پہ ہاتھ ڈالے. ہمیں اپنے کاروباری لوگوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے. ٹیکس ضرور دیں ہمیں, یہ ہماری پرابلم رہی ہے. پرابلم یہی ہے نا کہ ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو بیچارے ٹیکس پے کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ ٹیکس بڑھتا رہتا ہے. یہ سپر ٹیکس لگانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہمارا دنیا میں ون آف دا لوئسٹ ہے, اور جب وہ دوسرے لوگ جو انڈاکیومنٹڈ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے تو وہ ڈاکیومنٹ کے پیچھے آتے ہیں. اینڈ اٹ ہز بیکم ریئلی بیڈ ناؤ اینڈ اٹ ہز اسٹارٹڈ افیکٹنگ بزنس. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ پرائم منسٹر آلسو انڈرسٹینڈز دیٹ اینڈ ہی کیپس آن سیئنگ دیٹ کہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ وہ لیفرڈز کرو کا آپ نے سنا ہوگا, لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن, کہ آپ ایک چیز کو, ایک گڈ اگر میں بناتا ہوں, کچھ چیز بناتا ہوں, میں ایک لیول تک مارکیٹ میں پرائس اس کی چارج کر سکتا ہوں نا. ایک آپٹیمم لیول ہوتی ہے جس میں میری والیوم بھی بڑھے اور مجھے
وائبلٹی بھی آ جائے. اس لیول سے میں اوپر چلا جاؤں گا تو جو میں بیچوں گا اس میں پیسہ زیادہ کماؤں گا, والیوم میری گر جائے گی. ٹیکس میں یہ ہوا ہے کہ اب آپ اس والیوم میں پہنچ چکے ہیں کہ ایویژن زیادہ بڑھ گئی اور ٹیکس کلیکشن پہ مشکلات ہو رہی ہیں. ٹیکس ہمارے اس وقت انہوں نے صحیح کہا ہے جہاں صاحب نے, ہماری ایف پی ایل چیئرمین بڑے محنتی آدمی ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں, چیز کو سمجھتے ہیں, اور آپ اپنا پرابلم وہاں جا کے لے کے جائیں گے. اب کل دیکھیں بیٹھے بیٹھے کس طرح انہوں نے, آپ بیٹھے ہوئے تھے نا جب, کیسے سالو کیا کوئی کنٹینر والا مسئلہ انہوں نے سالو کیا ادھر وائل دا میٹنگ واز گوئنگ آن ریزالو دا میٹر. پرابلم یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی ایکسیس بعض دفعہ لمیٹ ہوتی ہے بیکاز وہ لوگ بھی بزی ہوتے ہیں. اس کے لیے میں ہوں, مطلب آئی ایم دا فوکل پوائنٹ فار دی انڈسٹریلسٹ ان پاکستان, اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو joined the cabinet, and I tell you, مجھے اللہ نے بڑا دیا, عہدے دیے, سینیٹر بنایا, ایف بی آر جیسی جگہ کا مجھے منسٹر بنایا for 3 years, سارا کچھ ہے. میں نے تو جو دیکھی ہے ڈرائیو اور زیل اینڈ وگر اینڈ ایفرٹ جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں اور جس طرح وہ محنت کرتے ہیں, میں نے تو کہا کہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ, انشاءاللہ بہتری ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی, اینڈ یو ول سی دیٹ. سو دس از مائی میسج. آپ کے پوائنٹس میں لے لیے, میں ایک انڈسٹریل پالیسی کے اوپر لگا ہوا ہوں. کچھ پالیسی رانا تنویر صاحب بھی اس میں کافی محنت کر کے گئے ہیں اور اس کو ہم نے فائن ٹیون کرنا ہے. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, آئی ڈونٹ بلیو ان اسمال تھنگس. میں نے لائف میں ایک چیز سیکھی ہے کہ پیپل سٹنگ میکنگ پالیسی should look at the forest first and then go down to the trees. So I'm looking at the forest. I want basic things, basic decisions to be taken, جس سے آپ لوگوں کا کانفیڈنس ریسٹور ہو, جس سے آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی 4 پیسے میں کما رہا ہوں وہ میں نے باہر لے کے جانے ہیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں میں 4 پیسے کما رہا ہوں میں نے پاکستان میں لگانے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو, میں نے بھی دنیا میں بڑے بڑے جگہ کارپوریٹ کام بھی کیا ہے, کاروبار بھی کیا ہے. پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں پیسے کمانے کی جو اپرچونٹی ہے اور جو ریٹ آف ریٹرن ہے نا, وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا. دنیا میں بڑے بڑے پرابلم ہیں. میں نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے, میں نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہے, میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا ہے. سو ویو گاٹ ٹو برنگ دیٹ انوائرمنٹ بیک ان پاکستان. ویو گاٹ ٹو برنگ the 1990s open economic policy back in Pakistan. I want the businessmen to be able to bring their money in with comfort and with security. کہ کوئی ادارہ آ کے پتہ چلے صبح نوٹس آیا کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو ریئل اسٹیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, اکاؤنٹ میں پیسے کوئی نہیں رکھتا تھا, جو پیسہ کسی کے پاس زیادہ ہو وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیتا تھا. So these are the problems. And we've got to get back on track. We are already there. اب ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. And I need all of you. And میں سب چیمبر میں جاؤں گا انشاءاللہ. آپ اپنا کانفیڈنس واپس لائیں پاکستان میں. The IMF program is for another 2 years. During that time our hands will be somewhat tired. But there's a lot we can still do for you. So that's my message. Thank you very much. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اسپیچ دی منسٹر صاحب نے. سر 60% آبادی 30 سال سے اوپر کی نہیں ہے. ٹیفٹا کے بورڈ, لیسکو بورڈ, لیبر بورڈ, سارا سر بیوروکریسی, ججز اور پولیٹیشین کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, داماد بیٹھے ہوئے ہیں. میں لسٹیں دے سکتا ہوں. بدقسمتی ٹیفٹا کا چیئرمین جو لگایا گیا سلمان صدیق کا بیٹا جو بریسٹر ہے. شیم فار دا بزنس کمیونٹی. سر آپ یہ چیک کریں کہ پلگ 20 کروڑ پلگ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں. اب صرف یہ جا کے چیک کریے کتنے کی ڈیوٹی ملی ہے. سر پرفیوم 200 ارب کی کم از کم کنزمپشن ہے پاکستان کی, ڈیوٹی 10 کروڑ پہ ملی ہے. صرف ٹوتھ پیسٹ, شیمپو, کریم سب پاکستان میں بن رہی ہیں, سب مس ڈکلیریشن میں آ رہی ہیں. سر ظلم ہم خود کر رہے ہیں. کسٹم ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے. مال کراچی سے نکلتا ہے, پشاور سے نکلتا ہے, چمن سے نکلتا ہے یا گلگت سے, اور پکڑا جاتا ہے ہار روڈ سے, آ کے پکڑا جاتا ہے آ کے شالمی سے. قرآن کے نام پہ پیپر امپورٹ ہو رہا ہے اور پیپر مارکیٹ میں رائٹنگ پیپر پہ بک رہا ہے.
سر یہ سب نالج میں ہے، یہ کھانچے بند کرنے پڑیں گے. اس کے بعد سر یہ میاں عامر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. سر آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں، آذربائیجان نے اپنی ڈیولپمنٹ کی پالیسی لاہور چیمبر کے R&D نے بنا کے دی ہے. سر دنیا ہماری R&D کو مانتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو ہماری قدر نہیں ہے. سر 2 دن میاں صاحب نے آذربائیجان کے منسٹر کے ساتھ، ان کے پریزیڈنٹ کے کزن آئے ہوئے تھے یہاں پہ، 2 دن سر میں نے ان کے ساتھ پوری ڈیمانسٹریشن میری ٹیم نے بنا کے دی ہے، میری ایگزیکٹو کمیٹی نے بنا کے دی ہے. سر ہمیں دنیا ہمارا لوہا مانتی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر بندہ اربوں روپے کی انڈسٹری کو بند کرنے کے چکر میں ہے. سر پلیز اس پہ ذرا ورکنگ ہونی چاہیے. سر بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بڑے اچھے سیکٹری آپ لے آئے ہیں، ندیم اسلم چودھری. سر وہ بھی ایسٹس ہیں بیوروکریسی کا. سر ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہمارے ممبر ہیں، بورڈ ممبر ہیں ندیم عرفان قریشی صاحب. 100 سال پرانی ٹریکٹر کی کمپنی ہے، 90% پارٹ بنا رہے ہیں. سر پرابلم میں ہے، فیکٹری بند ہو گئی ہے. میں کہوں گا صرف 30 سیکنڈ، کیونکہ انہوں نے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے، اس سے لمبی بات نہیں، پلیز. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لاہور چیمبر میں. ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اچھا انٹروڈکشن دے دیا. آئی ایم رننگ اے کمپنی جو 105 سال پرانی انجینئرنگ میں ہے. primarily we were diesel engine manufacturing, now we are in parts manufacturing of tractors. سر ٹریکٹر انڈسٹری میں سر آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ واحد کموڈیٹی ہے ٹریکٹر جو 95% تک لوکلائزڈ ہے، اور مور دین $500 to $600 million ایوری ایئر کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن آپ کو دے رہا ہے. اور اس وقت بدقسمتی سے سر ٹریکٹر بند ہے، اور ٹریکٹر بند کی بہت ساری وجوہات ہیں سر. اور اس کے اندر میں یہی درخواست کروں گا سر کہ جو بھی پالیسیز، سبسڈائز پالیسیز یا کوئی پالیسی بنتی ہیں سر، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ دیا جائے. جب تک اسٹیک ہولڈر ساتھ نہیں بیٹھے گا سر، آپ لوگوں کو پالیسی کا آئیڈیا نہیں ہوگا. مجھے خوشی یہ ہے کہ سر آپ خود چونکہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور آپ انڈسٹری کے درد کو سمجھتے ہیں. سر جو انڈسٹریل ریولیوشن 60s کے ٹینیور میں پاکستان میں آیا تھا سر، اس پالیسی کو ریوائو کریں سر. سر نشان جیپ بنی تھی 1968-69 میں سر، اس کے انجن مینوفیکچرز ہم لوگ تھے، میرے والد صاحب تھے. اور سر وہ 72 کی رجیم میں جو ہوا آپ کو پتا ہے وہ بند ہوگی، سیزڈ اینڈ نیشنلائزڈ ایز ویل. اور سر اس وقت 91% نشان جیپ لوکل بنی تھی 1969-70 میں. سر آج ہم کہیں بھی نہیں. سوائے ملر ٹریکٹرز اور غازی ٹریکٹرز، دے آر پروڈیوسنگ اپ ٹو 95% بیکاز آف لوکلائزیشن. اور ہمارا جو ایک بینڈنگ مینوفیکچرنگ گروپ ہے وہ ہے. سر میری درخواست ہے اس سیکٹر کو ضرور دیکھیں. ٹائم تھوڑا ہے، باتیں میرے پاس بہت تھی، آپ ڈیٹیل بھیجوا دیجیے گا. تھینک یو. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ ٹریکٹر انڈسٹری بند پڑی ہے، کون سی ٹریکٹر انڈسٹری بند پڑی ہے؟ یہ جو پاکستان میں 2 ہی ٹریکٹر مینوفیکچررز ہیں وہ ابھی بند کیوں پڑے گا؟ سر ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہماری گرین ٹریکٹر اسکیم اناؤنس ہوئی، یہ اسکیم بہت اچھی، لیکن اس سے کیوس ہو گیا. لوگوں نے بائنگ بند کر دی. سبسڈائزڈ جو شیئر تھا وہ 10 لاکھ دے دیا گیا، اور 1 ایکڑ والے کو بھی ٹریکٹر دینے کی بات کر دی. سر ٹریکٹر پوری دنیا میں سر 10 ایکڑ سے اوپر سبسڈائز ٹریکٹر کا شیئر ملتا ہے، اور سر ہمارے یہاں 2 سے 3 لاکھ سے زیادہ شیئر نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے سر انڈسٹری پچھلے 1 سال سے لاسٹ جون سے انڈسٹری آلموسٹ 30% پہ آ گئی ہے. تھینک یو جی. سر ہمارے پاس ایڈوائزر بھی رہے ہیں سی ایم صاحب کے، اور لاہور چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں محمد علی میاں صاحب. نا اور ریکویسٹ محمد علی میاں صاحب پلیز. کیا حال ہے آپ؟ خیریے سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں ویلکم جی. میں یہاں 11 بجے صبح بیٹھا ہوا تھا کیونکہ آپ لیٹ ہو گئے جی بہت خوشی ہوئی. آپ کی جو پورٹفولیو ملا آپ کو، آپ کی اس بار ٹریک ریکارڈ ہے، اور مجھے نہیں پتا سب باتیں ہمارے صدر صاحب ہمارے بڑے جو ہے نا آج کل وہ ہے ٹرمپ ماڈل دنیا میں، تو صدر صاحب ہمارے ٹرمپ ماڈل. سر شور ریڈ آئی آج میں نے پہنی اسی لیے تھی. سر ٹائم بہت کم ہے، یہ بھی تھے تو باتیں آپ سے ساتھ ہوگی. صرف آخری باتوں کا ریکارڈ ہی ہوگی کہ انڈسٹری کی جو اس وقت سروائیول ہے وہ اسٹیٹ پہ ہے. آپ سے